أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر وقال النبي صلى الله عليه وسلم شعبان الشهر رمضان الشهر الله وجاء في الحديث. میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان پیارے بھائیوں، بڑے عالموں کے سامنے اس بندہ ناچیز کا بولنا بڑا اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں. حضرت میرے بھی استاد ہوتے ہیں، میں بھی ان کا شاگرد ہوتا ہوں، لیکن حضرت کا حکم ہوا تو میں ان کے حکم کو نہیں ٹال سکتا. اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے اور دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. دیکھیے حضرات، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی حدیث پڑھی جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ شعبان الشہر رمضان الشہر، کہ شعبان تو میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ. اب اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہر مسلمان کو اس چیز کا علم تو ہے کہ انگریزی کے اعتبار سے مارچ کا مہینہ ہے، لیکن عربی کے اعتبار سے شعبان المعظم کا مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس نبی سے، اس حدیث سے، اپنے نبی نے، حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اور یہ بتایا اور یہ ثابت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو ہمیشہ ساتھ رکھا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کے مہینے کو پہلے بیان کرا اور بعد میں کہا کہ جب شعبان المعظم کا مہینہ گزر جائے تو رمضان کا مہینہ میرا مہینہ ہے. اسی لیے حدیث نبوی کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 14 شعبان سے رمضان کی دنوں تک رمضان کی تیاری کرنے لگتے تھے، یعنی رمضان رکھنا شروع کر دیا کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں رمضان سے 3 دن پہلے رمضان چھوڑ دیتا تھا. کیوں؟ کہ رمضان کی ترتیب میں کوئی غلطی کوتاہی نہ ہو جائے، کہ کہیں اللہ کی بارگاہ میں ایسی کوئی غلطی نہ ہو جائے کہ جس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مہینے کی رات، یعنی جس کو ہم شب برات بولتے ہیں، شب کے معنی رات کے آتے ہیں، عرصی کا لفظ ہے، برات کے معنی آتے ہیں رحمتوں سے بھری ہوئی رات. آج جس رات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہو اور تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مہینے کے اندر وہ رات ہو کہ جس مہینے کے اندر قرآن کریم اس رات سے ابتدا کیا گیا اور لیلۃ القدر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو مکمل کیا اس رمضان کی تیاری کے لیے. اس لیے یہ شعبان کا مہینہ بنایا اور اسی لیے آج اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتہ آسمان سے زمین کے اوپر بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے فرشتے، گلی در گلی، شہر در شہر، اونچا در اونچا، پھر آواز لگا کہ ہے کوئی میرے لاڈلے حبیب کا امتی جو اپنی بیماریوں کے لیے شفا مانگے، ہے کوئی میرے لاڈلے نبی کا امتی جو اپنی گناہوں کی توبہ کر لے، ہے میرے لاڈلے نبی کا کوئی امتی کہ جو اپنے کاروبار کے اندر نقصان آ چکا ہو اور
اپنے فائدے کے لیے، اپنی روزی کے لیے، اپنی برکتوں اور رحمتوں کے لیے اس رات کے اندر اللہ کے سامنے روئے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا فَاسْجُدُوا وَاقْتَرِبْ، تو سجدے کے قریب ہو جا، میں تیرا رب ہوں، تو مجھے چھوڑ کر کہا جاتا ہے۔ دوسرے راستے کے اوپر لوگ جاتے ہیں، دوسرے قبروں کے اوپر چادر چڑھاتے ہیں، اگر بتیاں گھروں کے اندر لگاتے ہیں، رسم و رواج کا چال و چلن آج ہماری برادریوں کے اندر موجود ہو چکا ہے۔ جو چیز ہمارے نبی نے نہیں بیان کی ہے، جو چیز ہمارے نبی سے ثابت نہیں ہے، اسی چیز کا نام دین نہیں ہے۔ دین تو نام ہے نبی کے طریقے کو ماننا، نبی کی باتوں کو ماننا، قرآن کریم کے بتلائے ہوئے راستے پر چلنا۔ اگر قرآن کریم کے بتلائے ہوئے راستے پر آپ نہیں چلو گے، دین سے ہٹ کر چلو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ ہے، میرا دین میرے ساتھ ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ آتا ہے، جس طریقے سے دینوں کا بادشاہ جمعہ ہے، جس طریقے سے راتوں کی بادشاہ آج کی رات ہے، جس کو شب برات سے بھرا ہوا کہا گیا ہے، جس کو شب برات کے نام سے نوازا گیا ہے، آج ہم اپنی جوانیوں کو دیکھیے، آج ہم اپنی عمروں کو دیکھیے، آج ہم اپنے بچوں کو دیکھیے کہ آج ہمارے گھروں کے اندر کیا حالات ہو رہے ہیں۔ شب برات کا مطلب اللہ کے نبی نے یہ بیان نہیں کیا کہ آپ اپنے گھروں کے اندر کھانے اچھے بنائیں، آپ اپنے لیے لباس اچھا پہنے، بلکہ اللہ کے نبی نے بیان جو کیا ہے، اللہ کے نبی سے جو ثابت ہے کہ فرد بندے اپنے الگ تنہا آدمی نماز پڑھے، اللہ سے نفلیات پڑھ کر، اللہ سے رو کر، اللہ کے دربار میں آ کر اللہ سے مانگنا چاہیے۔ آج ہم نے اس کو کیا بنا کر رکھا ہے؟ آج ہم نے اس کے رسم و رواج بنا لیے ہیں۔ آج ہم اپنے گھروں کے اندر گرم گرم اچھے اچھے حلوے اور پکوڑے بناتے ہیں، آج ہم اپنے گھروں کے اندر اگر بتیاں لگاتے ہیں، آج ہم اپنی رسم و رواج کو چینج کرنا نہیں چاہ رہے ہیں، بلکہ دوسرے کے راستوں کو اپنا پکڑتے جا رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ شعبان الشہر رمضان الشہر اللہ، کہ شعبان تو میرے نبی کا مہینہ، ارے جس نبی کا مہینہ ہو تو کتنی بابرکت رات ہوگی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ شب برات ہے، رحمتوں سے بھری ہوئی ہے، وہ نہ ہو کہ میرے لاڈلے حبیب امتیوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات سے جنت کی صفائیاں کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ رمضان کے اندر جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، کیوں کہ میرے لاڈلے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ رمضان جو ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے، اور جو مقدس قرآن تمہیں دیا گیا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن کریم کے اندر اللہ صاف صاف ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ وہ کتاب، یہ وہ قرآن جو آسمان سے نازل ہوا، وہ بھی لیلۃ القدر کے اندر نازل ہوا۔ اسی لیے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی سے جو محبت کی ہے، اسی لیے کلمہ اٹھائیے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر ہے، یہ نہیں ہے لا الہ الا اللہ۔ اتنی جگہ آپ اٹھائیے، قرآن کریم اٹھائیے، پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے کتنی محبت کی ہے۔ آج اپنی امت کے اوپر دیکھیے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ کل قیامت کا میدان ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، یہ نامہ اعمال، یہ آپ کی معافی، یہ آپ کی تلافی، یہی کل کام آئے گی۔ اسی لیے اللہ قرآن کریم کے اندر بیان فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے اس دنیا کے اندر، اگر تم نے اس دنیا کے اندر اس لیے آپ کو نہیں بھیجا گیا تھا کہ آپ کھاؤ پیو موج اڑاؤ، دنیا کماؤ، دنیا کمانے کے لیے آپ نے اپنا گھر چھوڑا، اپنے بھائی بچے چھوڑے، اپنے چھوٹے چھوٹے ماں باپ اور بھائی بہن چھوڑے، لیکن اس دنیا کے پیچھے پڑ کر کے آپ نے دنیا کو حاصل کیا۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس دنیا کے اندر جو وجود کیا تھا، اس دنیا کو جو بنایا تھا، وہ تو صرف محض اپنی عبادت کے لیے بنایا تھا، لیکن آج ہم نے عبادت کے دنوں کو، آج ہم نے اللہ سے مانگنے والے دلوں کو
رسم و رواج کے اندر چینج کر دیا ہے. بعض جگہ پر حضرت کے پاس ایک مرتبہ ابھی راستے میں فون آ رہا تھا کہ حضرت قبرستان کے اندر جانا کیسا ہے. میرے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی کے اندر صرف قبرستان کے اندر جانا تو ثابت ہے لیکن تنہا جانا ثابت ہے. ایسا کوئی ثابت نہیں ہے کہ مجموعہ اکٹھا کر کے قبرستان کے اندر جانا یا لوگوں کو دکھانا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے کے اندر قبرستان کے اندر تنہا جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چلی جاتی ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مڑ کر کے پھر واپسی آ جاتی ہے, لیٹ جاتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اے میرے نبی تم کہاں گئے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ آج شب برات ہے, رحمتوں سے برکتوں سے بھری ہوئی رات ہے. آج مغفرت کے وعدے کیے ہیں. بنو قلب کی بکریوں کی مانند, بالوں کے مانند اتنے لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ آج مغفرت فرمائیں گے. اس لیے میں قبرستان کے اندر گیا تھا کہ اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے. میرے بھائیوں اس چیز کو رسم و رواج بنا لینا, اس چیز کو دکھاوے کے لیے پیدا کر لینا, یہ ہمارا دین نہیں کہتا, یہ ہمارا نبی نہیں کہتا. ہمارے نبی سے ثابت تو ہے جانا چاہیے, لیکن ہم لوگوں نے کیا کر لیا ہے کہ 20 لوگ اکٹھے ہو کے قبرستان کی طرف جاتے ہیں. یہ غلط ہے. کیوں؟ آپ کو اگر جانا ہے, آپ کو اگر ملنا ہے, آپ کو مغفرت کی دعائیں کرانی ہے, صرف قبرستان کے اندر جانا ثابت رہ گیا, صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قبرستان کے اندر رہ گئی, مساجد کے اندر نہیں رہا. ارے آج کی رات تو عبادت کی رات ہے. آج مسجدوں کے اندر رات گزارو, اللہ سے نماز پڑھو, نفلیں پڑھو, قرآن کریم پڑھو, تسبیحات پڑھو, اللہ سے مانگو, اپنے کاروبار کے لیے دعائیں مانگو. دنیا کے اندر کیا حال ہو رہا ہے, ملک کے اندر کیا حال گزر رہا ہے, حکومتیں کیسے پریشان چل رہی ہیں, مسلمانوں کی حفاظت کے لیے دعا مانگو, اللہ سے مانگو. اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہاں بھی دینے والا ہے. اللہ کے دروازے چاروں طرف کھلے ہوئے ہیں اور پوری رات اللہ نہیں سوئیں گے, اللہ نہیں جاگیں گے, ہم سوتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی ڈیوٹی دیتے رہیں گے کہ کون ہے میرا بندہ جو سو رہا ہے, اٹھ جائے, اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے, میں اس کو معاف کر دوں گا. اپنے گناہوں کی توبہ کر لے, میں اس کو توبہ کے اندر بخش دوں گا. اب میری امت کے لیے دعا کر لے. آج ہمارے ماں, بھائی, بہن, اللہ, پھوپھی سب یہاں سے جا چکے ہیں. وہ لوگ بھی ہماری دعاؤں کی انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارا بھائی آئے گا, ہمارا پھوپھا آئے گا, ہمارے ماما آئیں گے, ہمارے ابو آئیں گے, ہماری قبر کے اوپر فاتحے پڑھیں گے اور ہماری مغفرت کی دعا کریں گے. تو میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر لیلۃ القدر رکھی ہے جو رمضان کا بڑا بابرکت مہینہ ہے. حضرت تشریف لے آئے ہیں آپ حضرات کے درمیان. خیر اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت کے سامنے میں مناسب نہیں سمجھتا کہ آگے چلو, اس لیے دعا کیجیے. وما علینا الا البلاغ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم شعبان الشهر رمضان الشهر الله. وجاء في الحديث. میرے محترم بزرگوں, عزیز نوجوان پیارے بھائیوں, بڑے عالموں کے سامنے اس بندے ناچیز کا بولنا بڑا اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں. حضرت میرے بھی استاد ہوتے ہیں, میں بھی ان کا شاگرد ہوتا ہوں, لیکن حضرت کا حکم ہوا تو میں ان کے حکم کو نہیں ٹال سکتا. اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے اور دعا ہے, دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. دیکھیے حضرات, میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی حدیث پڑھی, جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا
کہ شعبان الشہر رمضان الشہر کہ شعبان تو میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ۔ اب اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہر مسلمان کو اس چیز کا علم تو ہے کہ انگریزی کے اعتبار سے مارچ کا مہینہ ہے، لیکن عربی کے اعتبار سے شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس نبی سے، اس حدیث سے اپنے نبی نے، حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اور یہ بتایا اور یہ ثابت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو ہمیشہ ساتھ رکھا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کے مہینے کو پہلے بیان کرا اور بعد میں کہا کہ جب شعبان المعظم کا مہینہ گزر جائے تو رمضان کا مہینہ میرا مہینہ ہے۔ اسی لیے حدیث نبوی کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 14 شعبان سے رمضان کی دنوں تک رمضان کی تیاری کرنے لگتے تھے، یعنی رمضان رکھنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں رمضان سے 3 دن پہلے رمضان چھوڑ دیتا تھا، کیوں کہ رمضان کی ترتیب میں کوئی غلطی کوتاہی نہ ہو جائے، کہ کہیں اللہ کی بارگاہ میں ایسی کوئی غلطی نہ ہو جائے کہ جس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مہینے کی رات، یعنی جس کو ہم شب برات بولتے ہیں، شب کے معنی رات کے آتے ہیں، عرصی کا لفظ ہے، برات کے معنی آتے ہیں رحمتوں سے بھری ہوئی رات۔ آج جس رات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہو اور تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مہینے کے اندر وہ رات ہو کہ جس مہینے کے اندر قرآن کریم اس رات سے انتہا کیا گیا اور لیلۃ القدر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو مکمل کیا اس رمضان کی تیاری کے لیے۔ اس لیے یہ شعبان کا مہینہ بنایا اور اسی لیے آج اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتہ آسمان سے زمین کے اوپر بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے فرشتے، گلی در گلی، شہر ہر شہر، اونچا در اونچا، پھر آواز لگا کہ ہے کوئی میرے لاڈلے حبیب کا امتی جو اپنی بیماریوں کے لیے شفا مانگے، ہے کوئی میرے لاڈلے نبی کا امتی جو اپنی گناہوں کی توبہ کر لے، ہے میرے لاڈلے نبی کا کوئی امتی کہ جو اپنے کاروبار کے اندر نقصان آ چکا ہو اور اپنے فائدے کے لیے، اپنی روزی کے لیے، اپنی برکتوں اور رحمتوں کے لیے اس رات کے اندر اللہ کے سامنے روئے، اللہ کے سامنے گر گرائے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا فَاسْجُدُوا وَاقْتَرِبْ، تو سجدے کے قریب ہو جا، میں تیرا رب ہوں، تو مجھے چھوڑ کر کہا جاتا ہے۔ دوسرے راستے کے اوپر لوگ جاتے ہیں، دوسرے قبروں کے اوپر چادر چڑھاتے ہیں، اگر بتیاں گھروں کے اندر لگاتے ہیں، رسم و رواج کا چال و چلن آج ہماری برادریوں کے اندر موجود ہو چکا ہے۔ جو چیز ہمارے نبی نے نہیں بیان کی ہے، جو چیز ہمارے نبی سے ثابت نہیں ہے، اسی چیز کا نام دین نہیں ہے۔ دین تو نام ہے نبی کے طریقے کو ماننا، نبی کی باتوں کو ماننا، قرآن کریم کے بتلائے ہوئے راستے پر چلنا۔ اگر قرآن کریم کے بتلائے ہوئے راستے پر آپ نہیں چلو گے، دین سے ہٹ کر چلو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ ہے، میرا دین میرے ساتھ ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ آتا ہے، جس طریقے سے دنوں کا بادشاہ جمعہ ہے، جس طریقے سے راتوں کی بادشاہ آج کی رات ہے، جس کو شب برات سے بھرا ہوا کہا گیا ہے، جس کو شب برات کے نام سے نوازا گیا ہے۔ آج ہم اپنی جوانیوں کو دیکھیے، آج ہم اپنی عمروں کو دیکھیے، آج ہم اپنے بچوں کو دیکھیے کہ آج ہمارے گھروں کے اندر کیا حالات ہو رہے ہیں۔ شب برات کا مطلب اللہ کے نبی نے یہ بیان نہیں کیا کہ آپ اپنے گھروں کے اندر کھانے اچھے بنائیں، آپ اپنے لیے لباس اچھا پہنے، بلکہ اللہ کے نبی
سے ثابت ہے کہ فرد بندے اپنے الگ تنہا آدمی نماز پڑھے، اللہ سے نفلیات پڑھ کر، اللہ سے رو کر، اللہ کے دربار میں آ کر اللہ سے مانگنا چاہیے۔ آج ہم نے اس کو کیا بنا کر رکھا ہے؟ آج ہم نے اس کے رسم و رواج بنا لیے ہیں۔ آج ہم اپنے گھروں کے اندر گرم اچھے حلوے اور پکوڑے بناتے ہیں۔ آج ہم اپنے گھروں کے اندر اگر بتیاں لگاتے ہیں۔ آج ہم اپنی رسم و رواج کو چینج کرنا نہیں چاہ رہے ہیں، بلکہ دوسرے کے راستوں کو اپنا پکڑتے جا رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ شعبان الشہر رمضان الشہر اللہ، کہ شعبان تو میرے نبی کا مہینہ، ارے جس نبی کا مہینہ ہو تو کتنی بابرکت رات ہوگی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ شب برات ہے، رحمتوں سے بھری ہوئی ہے، وہ نہ ہو کہ میرے لاڈلے حبیب امتیوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات سے جنت کی صفائیاں کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ رمضان کے اندر جنت کے آٹھوں دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ میرے لاڈلے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ رمضان جو ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے، اور جو مقدس قرآن تمہیں دیا گیا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن کریم کے اندر اللہ صاف ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ وہ کتاب، یہ وہ قرآن جو آسمان سے نازل ہوا، وہ بھی لیلۃ القدر کے اندر نازل ہوا۔ اسی لیے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی سے جو محبت کی ہے، اسی لیے کلمہ اٹھائیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر ہے یہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کتنی جگہ آپ اٹھائیے، قرآن کریم اٹھائیے، پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے کتنی محبت کی ہے۔ آج اپنی امت کے اوپر دیکھیے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ کل قیامت کا میدان ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، یہ نامہ اعمال، یہ آپ کی معافی، یہ آپ کی توافی، یہی کل کام آئے گی۔ اسی لیے اللہ قرآن کریم کے اندر بیان فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے اس دنیا کے اندر اس لیے آپ کو نہیں بھیجا گیا تھا کہ آپ کھاؤ پیو موج اڑاؤ، دنیا کماؤ، دنیا کمانے کے لیے آپ نے اپنا گھر چھوڑا، اپنے بھائی بچے چھوڑے، اپنے چھوٹے ماں باپ اور بھائی بہن چھوڑے، لیکن اس دنیا کے پیچھے پڑ کر کے آپ نے دنیا کو حاصل کیا۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس دنیا کے اندر جو وجود کیا تھا، اس دنیا کو جو بنایا تھا، وہ تو صرف محض اپنی عبادت کے لیے بنایا تھا، لیکن آج ہم نے عبادت کے دنوں کو، آج ہم نے اللہ سے مانگنے والے دلوں کو رسم و رواج کے اندر چینج کر دیا ہے۔ بعض جگہ پر حضرت کے پاس ایک مرتبہ ابھی راستے میں فون آ رہا تھا کہ حضرت قبرستان کے اندر جانا کیسا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی کے اندر صرف قبرستان کے اندر جانا تو ثابت ہے، لیکن تنہا جانا ثابت ہے۔ ایسا کوئی ثابت نہیں ہے کہ مجموعہ اکٹھا کر کے قبرستان کے اندر جانا یا لوگوں کو دکھانا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے کے اندر قبرستان کے اندر تنہا جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چلی جاتی ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مڑ کر کے پھر واپسی آ جاتی ہے، لیٹ جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ اے میرے نبی، تم کہاں گئے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ آج شب برات ہے، رحمتوں سے برکتوں سے بھری ہوئی رات ہے، آج مغفرت کے وعدے کیے ہیں، بنو قلب کی بکریوں کی مانند، بالوں کی مانند کتنے لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ آج مغفرت فرمائیں گے۔ اس لیے میں قبرستان کے اندر گیا تھا کہ اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے۔ میرے بھائیوں، اس چیز کو رسم و رواج بنا لینا، اس چیز کو دکھاوے کے لیے پیدا کر لینا، یہ ہمارا دین نہیں کہتا، یہ ہمارا نبی نہیں کہتا۔ ہمارے نبی سے ثابت تو ہے، جانا چاہیے، لیکن ہم لوگوں نے کیا کر لیا ہے کہ 20 لوگ اکٹھے ہو کر کے قبرستان کی طرف جاتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ کیوں؟ آپ کو اگر جانا ہے، آپ کو اگر ملنا ہے، آپ کو مغفرت کی دعائیں کرانی ہے، صرف قبرستان کے اندر جانا ثابت رہ گیا، پھر صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قبرستان کے اندر رہ گئی، مساجد کے اندر نہیں رہا۔ ارے آج کی رات تو عبادت کی رات ہے، آج مسجدوں کے اندر رات گزارو، اللہ سے نماز پڑھو، نفلیں پڑھو، قرآن کریم
دنیا کے اندر کیا حال ہو رہا ہے، ملک کے اندر کیا حال گزر رہا ہے، حکومتیں کیسے پریشان کر رہی ہیں، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے دعا مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہاں بھی دینے والا ہے۔ اللہ کے دروازے چاروں طرف کھلے ہوئے ہیں، اور کوئی بات اللہ نہیں سوئیں گے، اللہ نہیں جاگیں گے، ہم سوتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی ڈیوٹی دیتے رہیں گے۔ یہ کون ہے میرا بندہ جو سو رہا ہے؟ اٹھ جائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، میں اس کو معاف کر دوں گا، اپنے گناہوں کی توبہ کر لے، میں اس کو توبہ کے اندر بخش دوں گا، اب میری امت کے لیے دعا کر لے۔ آج ہمارے ماں، بھائی، بہن، اللہ، پھوپھی سب یہاں سے جا چکے ہیں، وہ لوگ بھی ہماری دعاؤں کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارا بھائی آئے گا، ہمارا پھوپھا آئے گا، ہمارے ماما آئیں گے، ہمارے ابو آئیں گے، ہماری قبر کے اوپر فاتحہ پڑھیں گے اور ہماری مغفرت کی دعا کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر لیلۃ القدر رکھی ہے، جو رمضان کا بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ حضرت تشریف لے آئے ہیں آپ حضرات کے درمیان، خیر اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت کے سامنے میں مناسب نہیں سمجھتا کہ آگے چلو، اس لیے دعا کیجیے۔ وما علینا الا البلاغ۔